السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے تقریباً 13 دروس درس قرآن کے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، جس میں سورۃ البقرہ کے تعلق سے جتنی بھی تفسیری باتیں تھیں، خالص احادیث اور سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں سورہ فاتحہ کے تعلق سے وہ تمام باتیں 13 درسوں میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے کل بھی بتلایا تھا کہ یہ درس قرآن کی مجلس ہے، اور اس مجلس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کتاب قرآن کریم کے آیات کو ترتیب کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور ان آیات کا معنی اور مفہوم اور اس کی تفسیر احادیث اور سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کریں گے، تاکہ ان باتوں کو سن کر کے سمجھ کر کے ہم اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم کا کیا تقاضا ہے، قرآن کریم کیا چاہتا ہے، قرآن کریم کے احکام کیا ہے، قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تک کیا پیغام پہنچایا ہے، قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا منشا ہے، ہمیں کس انداز میں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اسی لیے ان باتوں کو پیش کیا جا رہا ہے کہ ان باتوں کو سن کر کے ہم اپنی زندگی کو کریکٹ کریں۔ معزز سامعین کرام، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ الفاتحہ کی مکمل تفسیر ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ اب آگے سورۃ البقرہ کا آغاز ہوگا۔ سورۃ البقرہ کے آیات کی تلاوت کا آغاز کرنے سے پہلے سورۃ البقرہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ جو سورۃ البقرہ ہے یہ بہت اہم ترین سورت ہے، قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت ہے، اور قرآن کریم میں اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایمان والے بندوں کے لیے بہت سارے احکام بیان فرمائے، اور ان تمام باتوں کے علاوہ یہ جو سورۃ البقرہ ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے، اس کا بڑا مقام ہے، اس کو پڑھنے سے بہت سارے فائدے ہیں۔ تو ان تمام باتوں کو ہم پہلے آپ کی خدمت میں 1 سے 2 دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دیکھیے، یہ جو سورۃ البقرہ ہے اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند احمد کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین باب استحباب النافلہ حدیث نمبر 780 پہ روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ اسی حدیث کو امام ترمذی نے اپنی جامع کے اندر اور امام نسائی نے اپنی السنن الکبریٰ کے اندر روایت کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ گھر جس کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے لا يدخلہ الشیطان، اس میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جس کو ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں، اس پر بہت ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ سب باتیں ہیں جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں خود آج اپنے آپ کو اپنے ضمیر کو سامنے رکھ کر کے پوچھنا ہے کہ سورۃ البقرہ کی جو یہ فضیلت ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ جانتے بھی ہوں گے اور بہت سارے لوگ نہیں بھی جانتے ہوں گے، لیکن سورۃ البقرہ کی تلاوت ہم نے کتنا اپنے گھر میں کیا؟ سورۃ البقرہ کو چھوڑ دیجئے، ہم نے اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا کیا پروگرام رکھا ہے، کیا پلان ہے ہمارا؟ کیا ہم اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں؟ جواب ملے گا کہ نہیں کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس ان سب چیزوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ باقی دوسری تمام چیزوں کے لیے وقت ہے، لیکن ان چیزوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، فإن البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ لا يدخلہ الشیطان، جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے، جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے اس میں شیطان کبھی بھی داخل نہیں ہوگا۔ یہ ایک حدیث ہے۔ اس کے علاوہ دوسری حدیث ہے، اور اس حدیث کو
امام نسائی نے اپنی السنن الکبریٰ کتاب عمل الیوم واللیلہ کے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ پہلی حدیث میں کیا ہے؟ شیطان داخل نہیں ہوتا ہے۔ دوسری حدیث میں کیا ہے؟ شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح کی اور بھی حدیثیں ہیں۔ امام نسائی نے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ کے اندر، اس کے علاوہ امام الدارمی نے کتاب فضائل القرآن کے اندر روایت نقل کی ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے شیطان وہاں سے ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، یعنی ڈر کے مارے بھاگتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر ہمارے گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے شیطان اول اس میں داخل نہیں ہوگا، اور دوسری بات اگر اس میں شیطان ہمارے گھر کے اندر ہے اور ہم نے سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا شروع کر دیا تو شیطان وہاں پہ رک نہیں سکتا ہے، ٹھہر نہیں سکتا ہے، وہ فرار ہو جائے گا۔ ہمارے ایک شیخ ہیں، ہمارے استاد ہیں شیخ بدیع الزماں المدنی حفظہ اللہ، جو گلبرگہ کے رہنے والے ہیں، اگر اصل میں وہ بہار کے ہیں لیکن گلبرگہ میں رہتے ہیں۔ وہ ہمارے استاذ ہیں، سعودی عرب کے اندر جالیات کے اندر ہیں۔ وہ ان حدیثوں کی روشنی میں کہا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے کہ جس طرح سے یہ جو گھر ہوتا ہے اسی طرح سے انسان کا جسم بھی گھر ہے، اور اس میں بھی شیطان بس و باس کرتا ہے۔ شیطان انسان کے جسم کے اندر گھس کر کے بہت ساری پریشانیاں کرتا رہتا ہے، بہت ساری مشکلیں کرتا رہتا ہے، وسوسے ڈالتا رہتا ہے، رگ رگ میں جو ہے وہ بھاگتا رہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان حدیثوں کی روشنی میں اگر آدمی سورۃ البقرہ کی تلاوت کو کنٹینیو کرے، روزانہ پڑھے، تو اس کے اندر بھی شیطان نہیں رہے گا، وسوسہ نہیں ڈال پائے گا، بہکا نہیں پائے گا، بھاگ جائے گا، داخل نہیں ہو پائے گا، کیونکہ یہ بھی گھر ہے۔ تو سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا یہ بہت اہم ترین بات ہے۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت کو لازم پکڑنا چاہیے، سورۃ البقرہ کو خصوصی طور پر تلاوت کرنا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، ایک اور روایت ہے، اور اس روایت کو بھی امام الدارمی نے اپنی سنن کے اندر روایت کیا ہے۔ سنن الدارمی کتاب فضائل القرآن باب فضل اول سورۃ البقرہ و آیت الکرسی، حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ہے کہ جس آدمی نے سورۃ البقرہ کے 10 آیات کو پڑھ لیا اس رات اس کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ جس آدمی نے، بہت غور سے سنیے گا، جس آدمی نے سورۃ البقرہ کی 10 آیات کو پڑھ لیا اس کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ اب یہ جو 10 آیات ہیں وہ کون سی ہیں؟ پہلی 4 آیات، یعنی آیت نمبر 1 سے لے کر کے 4 نمبر کی آیت تک، پہلی 4 آیت۔ اس کے علاوہ آیت الکرسی اور آیت الکرسی کے بعد کی 2 آیت۔ آیت الکرسی ہے نا، تیسرے پارے کے آغاز میں ہی پہلے صفحہ پر ہوگا آیت الکرسی، آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیت کریمہ، اور پھر سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات آپ جوڑ لیجئے، 4 3 7 3 10۔ یہ 10 آیات جس آدمی نے اپنے گھر میں تلاوت کیا اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ اور سنن الدارمی کی ایک دوسری روایت کے مطابق جس آدمی نے تلاوت کیا اس کے اور اس کے اہل و عیال کے پاس شیطان نہیں آ پائے گا، اور کوئی بھی ایسی چیز اس کو چھو نہیں پائے گی جس کو وہ پسند نہیں کرتا۔ اور کوئی مجنون ہے، کسی کے اوپر دورے پڑ رہے ہیں، اگر اس کے سامنے ان 10 آیات کی تلاوت کر دی جائے تو اس کو بھی افاقہ ہوگا۔ یاد رکھیے گا، یہ سب حدیثوں سے ثابت ہے۔ آپ جب آئیے میرے پاس آئیے، میں حدیث آپ کو حوالے کے ساتھ دے دوں گا، کسی بھی وقت آئیے، اینی ٹائم موجود ہوں، میں حوالے کے ساتھ میں ساری حدیثیں آپ کو دے دوں گا۔ تو سورۃ البقرہ کی یہ فضیلت ہے جس کو ہمیں ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ سورۃ البقرہ یہ بہت بڑی سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی سورت قرآن کریم میں نازل فرمایا ہے۔ یہ دوسری سورت ہے قرآن کریم کی، پہلی سورت سورۃ الفاتحہ، دوسری سورت سورۃ البقرہ۔ معزز سامعین کرام، امام طبرانی نے اپنی المعجم الکبیر کے اندر اور امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان کتاب الرقائق کے اندر سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک کوہان ہوتا ہے، ٹاپ، ہر چیز کا، جیسے ہمالیہ کا ٹاپ ہے نا، ایوریسٹ، ماؤنٹ ایوریسٹ، ہر چیز کا ایک ٹاپ ہوتا ہے، ایک کوہان ہوتی ہے، اور قرآن کریم کا جو کوہان ہے، قرآن کریم کا جو ٹاپ ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔
اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے اپنے گھر میں ایک رات سورۃ البقرہ پڑھی 3 رات تک شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہوگا، اور جس آدمی نے ایک دن سورۃ البقرہ کی تلاوت اپنے گھر میں کی 3 دنوں تک شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ دیکھیے کتنی بڑی صورت ہے۔ اور ایک حدیث ہے جس حدیث کو امام ترمذی نے، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لشکر کو تیار کیا اور اس کو روانہ کرنا شروع کیا۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں سے کہا کہ تم لوگوں کو جتنا قرآن یاد ہے کر کے سنا۔ لوگ سنانے لگے، جس کو جتنا یاد تھا، 1 آیت، 10 آیت، 25 آیت، جس کو جتنی یاد تھی آ کر کے سنانے لگے۔ ایک نوجوان آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کو قرآن کریم کی کتنا قرآن یاد ہے؟ اس نے کہا کہ مجھ کو یہاں پہ یاد ہے، اتنا یاد ہے، اور سورۃ البقرہ پورا یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ سورۃ البقرہ یاد ہے؟ کہا کہ ہاں یاد ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، تم جاؤ لشکر کے امام ہو۔ تم سورۃ البقرہ یاد ہے تو تم لشکر کے امام ہو۔ بہت سارے دوسرے سرداران تھے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ سورۃ البقرہ کو اس لیے یاد نہیں کیا کہ سورۃ البقرہ کے ساتھ ہم قیام نہیں کر پائیں گے، یعنی نمازوں میں اس کو پڑھ نہیں پائیں گے، بہت لمبی صورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کو سیکھو، قرآن کریم کو پڑھو، قرآن کریم پر عمل کرو، کیونکہ جو آدمی قرآن کریم کو سیکھتا ہے، قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور قرآن کریم کے ساتھ قیام کرتا ہے نمازوں میں، اس آدمی کی مثال ایک کستوری کی طرح سے، ایک تھیلی کی طرح سے، تھیلی چمڑے کی جو تھیلی ہوتی ہے تھیلی کی طرح سے، جس کے اندر کستوری ہے، اور کستوری ہونے کی وجہ سے وہ تھیلی ہر جگہ مہکتی پھرتی ہے، ہر آدمی کو اس کی خوشبو ملتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے وہ آدمی ہے جو قرآن کریم سیکھتا ہے، قرآن کریم پڑھتا ہے اور اس کو نمازوں میں قیام کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ اور جو آدمی قرآن کریم پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، لیکن اس سے بے رغبتی برتتا ہے، غفلت برتتا ہے، اس آدمی کی مثال ایسے تھیلی کی ہے جس کے اندر کستوری تو ہے لیکن اس کا منہ بند ہے اور اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ سورۃ البقرہ یاد ہونے کی وجہ سے اس آدمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا امیر بنا دیا۔ یہ ہے سورۃ البقرہ کی فضیلت۔ معزز سامعین کرام، ایک اور روایت ہے جو بہت مشہور و معروف روایت ہے۔ اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح البخاری کے اندر اور امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے اندر نقل کیا ہے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کی، نماز میں کھڑا ہو گیا، سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ اچانک بازو میں بندھا ہوا ایک گھوڑا تھا، جو میرا گھوڑا تھا، وہ بدکنے لگا، ہنہنانے لگا، پیر وغیرہ اٹھانے لگا، اچھلنے کودنے لگا۔ میں نے فوراً سورۃ البقرہ کی تلاوت کو روک دیا، وہ بھی پرسکون ہو گیا۔ پھر میں نے تلاوت شروع کی، پھر گھوڑا بدکنے لگا، پھر میں نے بند کر دیا، کیونکہ بازو میں ہمارا بیٹا یحییٰ سویا ہوا تھا، ڈر تھا کہ کہیں گھوڑا نقصان نہ پہنچا دے۔ پھر تیسری مرتبہ جب تلاوت شروع کی، پھر وہ بدکنے لگا تو میں نے تلاوت کو بند کر دیا۔ اس کے بعد صبح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں میرے ساتھ ایسا ایسا ماجرا ہوا، میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا شروع کیا تو گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا۔ کہا کہ آپ پڑھتے رہتے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بازو میں میرا بیٹا یحییٰ سویا ہوا تھا، مجھ کو ڈر تھا کہ کہیں گھوڑا اس بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے میں نے تلاوت کو 3 بار کرنے کے بعد بند کر دیا اور بند کر کے اپنے بیٹے یحییٰ کے پاس چلا آیا۔ اچانک مجھ کو لگا کہ اوپر کچھ ہے، دھیان اوپر کی طرف گیا، میں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تو دیکھا کہ سائبان جیسی ایک چیز ہے جس میں چراغوں کے مانند کچھ جل رہا ہے۔ میں فوراً گھر سے باہر نکلا، اوپر آسمان نظر دے کر کے دیکھا تو مجھ کو کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ کہا کہ اے اسید، اے ابن حضیر، آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا چیز تھی؟ کہا وہ فرشتے تھے جو آپ کی تلاوت سورۃ البقرہ کی تلاوت کو سننے کے لیے آئے تھے۔ کون تھے؟ فرشتے جو سورۃ البقرہ کی تلاوت کو سننے کے لیے آئے تھے۔ اگر آپ کنٹینیو پڑھتے رہتے تو صبح ہو جاتی اور اس کے بعد بھی وہ وہاں سے نہیں جاتے اور لوگ ان فرشتوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتے تھے۔ اب سوچ لیجیے کہ سورۃ البقرہ کتنی بڑی سورت ہے، کتنی اہم ترین سورت ہے، کتنا بڑا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفہ اور کتنی بڑی نعمت ہم لوگوں کو عطا کی۔
معزز سامعین اکرام، سورۃ البقرہ کے تعلق سے بھی کچھ اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کے اوپر ہم تمام کو غور و فکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو پکا سچا مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کا متبع اور فرما بردار بنائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔